ہم تو خود جب دوسرے لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں تو ہم اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سے بھی جو چاہے ہمارے بارے میں سوال پوچھے، بجائے یہ کہ ہمارے بارے میں آپ باقی لوگوں سے جا کے رائے لیں. یہ تو مرنے کے بعد ہے نا. جو بندہ زندہ ہے آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس سے جا کے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کے بارے میں یہ سنا تو آپ کا کیا موقف ہے. تو انشاءاللہ میں ہر فورم کے اوپر اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہوں. اچھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب، سب سے پہلی بات تو ذرا یہ بتائیں، لوگ آپ کو انجینئر کے نام سے جانتے ہیں، آپ کون سے انجینئر ہیں؟ اور سننے میں آیا کہ آپ 19ویں گریڈ کے افسر بھی رہے ہیں. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں لوور مڈل کلاس کا تھا، لوور مڈل کلاس سے آپ ڈائریکٹ افسر کیسے بن گئے؟ اور ساتھ آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایجنسیوں نے اس فتنے کو لانچ کیا اور ایجنسیاں اس کی بینیفیشیئر ہیں. تو ذرا بتا دیں کہ آپ ایجنسی کے بندے بھی ہیں، 19واں گریڈ بھی ہے، اور یہ 5-6 سوال آپ نے اکٹھے کر دیے. پہلی بات تو یہ کہ لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کا اپر مڈل کلاس میں جانے کا پاکستان میں واحد ذریعہ جو ہے نا جی، وہ تعلیم ہے. میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو پاورٹی سرکل کو توڑ کے آپ کو ہائر پوزیشن پہ لا سکتی ہے. ادروائز تو ایک کاروباری کا بچہ ہی کاروباری ہوگا، ایک عام غریب آدمی تو اوپر نہیں آ سکتا. تو میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے آنرز کے ساتھ، اور میں اپنی یونیورسٹی کے ٹاپرز میں سے تھا. اس کے بعد جب میری جاب ہوئی ہے وہاں پہ بھی ہزاروں کینڈیڈیٹس تھے. تو اس وقت تو جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں نا میں ایجنسیوں کا ایجنٹ ہوں، تو میں ان کے فرقے سے تھا. میں کٹر قسم کا بریلوی تھا. اتنے کٹر تو خادم رضوی صاحب بریلوی نہیں تھے جتنا میں تھا. تو جب میری یہ جاب ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے شاید اس پوزیشن میں ہوتا تو وہ جاب بھی نہ ہوتی، کیونکہ پھر تو کئی لوگ جو ہیں وہ میری فرقہ وارانہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تحقیق کا معاملہ تو پھر بہت بعد میں شروع ہے نا. میری جاب جو ہے وہ 2002 کے اندر فائنل میں نے جوائننگ دی تھی. 2001 میں میری سلیکشن ہوئی تھی. کون سے اسکیل پہ تھی؟ اس وقت تو 17ویں اسکیل میں تھی. آفیسر پاکستان میں جتنے ہیں وہ 17 اسکیل میں جاتے ہیں، ڈاکٹرز ہوں یا انجینئرز. اور پھر ریگولرلی پروموشن ہوتے ہوئے میں 19 گریڈ تک پہنچا ہوں. 2014 میں 19th گریڈ میں چلا گیا تھا، اور آلموسٹ 15 سال سروس کی ہے. اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور ریٹائرمنٹ کوئی ایجنسیوں کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا. بس یہ دعوت کے حوالے سے مصروفیات ایسی تھی. اس وقت مجھے یہ ریٹائرمنٹ آفر کی گئی کہ آپ چونکہ ایک پبلک فگر بن چکے ہیں تو پیرلل میں آپ ایک ڈیفنس سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر ہیں، تو آپ بہتر ہے کہ ریٹائرمنٹ لے لیں. تو میں نے تو وہ کہتے ہیں نا کہ کب میں لات پہ ہی تو کب نکل گیا، تو میرے لیے اپرچونٹی تھی. تو میں نے وہ آفیشلی 15 سال کی سروس کے بعد آپ لے سکتے ہیں. لوگ تو جعلی طریقے سے لیتے ہیں، کوئی میڈیکل کیس بنا لیتا ہے، کوئی اور چکروں میں لے لیتا ہے. تو مجھے تو چونکہ انہیں آفر کی تھی، چونکہ میں ایک آپ سمجھ لیں ٹاپ لیول کے اوپر سرو کر چکا تھا، اور ڈاکٹر سمر مبارک مان اور ان کے بعد آنے والے جتنے سینئر ہمارے چیئرمین یا ڈی جیز وہ مجھے پرسنلی جانتے ہیں. میں یعنی وہاں پہ بریفنگ والا کام بھی کرتا تھا آرگنائزیشن لیول کے اوپر اسپیکنگ پاور کی وجہ سے. تو مجھے سارے جانتے تھے، انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی. آج بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور اچھے طریقے سے سلسلہ اپنے آفس کے سارے کولیگز کے ساتھ جاری ہے. اس کا ایجنسیوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے میں ایجنسیوں کا بینیفیشری ہوں یا ایجنسیاں میری بینیفیشری ہیں، تو میرے بھائی میں تو اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا جو کردار ہے ہماری پالیٹکس کے اندر یا مذہبی جماعتوں کے ساتھ، میں تو ہمیشہ اس کا مخالف رہا ہوں. اس وقت کا مخالف ہوں جب سے یہ لوگ ایجنسیوں کو پال رہے تھے، ایجنسی والے ان مذہبی جماعتوں کو پال رہے تھے. خواہ وہ حافظ سعید صاحب کی جماعت ہو، خواہ بعد میں ٹی ایل پی، جس طریقے سے انہوں نے ان کو یوز کیا. ٹی ایل پی والوں کے اپنے مقاصد تو اچھے تھے جو وہ سمجھتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایجنسیوں کو بھی اس اعتبار سے ایسی جماعت چاہیے تھی. تو دونوں کی جب چیزیں کمبائنڈ ہوگی تو لیکن 2019 کے اندر علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جب ایجنسیوں نے ان کو روکا، پراپرلی کہا کہ ایک نو کا آپشن آیا کہ آپ نے نہیں نکلنا باہر، تو علامہ خادم حسین رضوی تو میدان میں آ گئے تھے. تو ایجنسی اسی وقت سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. جی اس لیے کہ خادم رضوی صاحب اپنی کاز کے ساتھ مخلص تھے نا. ہم تو یہ سمجھتے نہیں ہے کہ خادم رضوی صاحب نے ایجنسیوں کے لیے کام کیا ہے. میں نے پہلے ہی جملہ بولا ہے، اور میں بارہا ویڈیوز میں بھی یہ بات ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ خادم رضوی صاحب کے اخلاص میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. میں تو مطلب انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب میری ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. یعنی 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں تھا، تو ہمارے جیلم شہر میں میرے گھر کے پاس ہی مسجد ہے جہاں سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے. ان کا پیر خانہ بھی جیلم میں. تو میں اس وقت خادم رضوی صاحب کو جانتا تھا جب ان کو سوائے علمی حلقوں کے وہ بھی ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے تھے. اس وقت نہ ان کی کوئی جماعت تھی. میں 1994 کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ریگولرلی مہینے میں ایک دفعہ ہماری مسجد میں آتے تھے. اس وقت ان کی داڑھی بھی کالی تھی، پگڑی وہ اس وقت بھی اسی طریقے میں باندھتے تھے، کبھی وائٹ کبھی براؤن. جب وہ بالکل ان کی لگز وغیرہ ٹھیک تھی تب کی بات؟ ہاں بالکل، وہ کھڑے ہو کے اس وقت بیان کرتے تھے، اور اسپیکنگ پاور ماشاءاللہ ان کی اس وقت بھی تھی. یہاں پہ اردو میں بیان کرتے تھے، لیکن پنجابی والے سوال جواب میں کبھی پنجابی بولتے تھے، ویسے زیادہ تر اردو میں کرتے تھے. تو میں تو ان کو اس وقت سے جانتا ہوں، اس لیے ان کی وفات کے اوپر میں نے پوری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی. اس میں جنازہ پڑھنے کیوں نہیں آیا علامہ خادم حسین رضوی؟ ہاں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. میں نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کروا دی تھی، اور میرا خیال ہے سوائے میرے کسی بھی اور بندے نے جو دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اسٹانچ قسم کا کوئی آپ سمجھ لیں اس فرقے کا گول کیپر ہو، کسی نے ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی. لیکن میں نے خود جنازہ کور کیا، وہاں پہ تو دیوبندیوں کی لائن لگی ہوئی تھی. جو میں نے اسٹانچ قسم کے کہا ہے، میں اس وقت مانوں گا جب الیاس گھومن صاحب جنازہ پڑھیں گے. میں اس وقت مانوں گا جب آ کے
توصیف راشدی صاحب جنازہ پڑھیں گے. اس سے بڑھ کے جو دو بھائی ہیں لاہور کے, ابتسام علی ظہیر صاحب اور ہشام علی ظہیر, جو ان کے سپورٹر بھی رہے, انہوں نے دعائے مغفرت نہیں کی. میں نے تو ویڈیو میں کہا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو میں مان لوں گا, تو انہوں نے دعائے مغفرت پھر بھی نہیں کی. لیکن ٹی ایل پی کی آڈینس کے اندر جو ابتسام الہی اور جو ان کے بھائی ہیں, جب انہوں نے یہ دھرنا کیا ختم نبوت کے اوپر, تو انہوں نے تو ساتھ دیا ان کا. تو ختم نبوت کے جو وہ دھرنا تھا ان کا, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ذاتی کاز کے لیے ایسا کیا ہے. وہ جنرلی یہ بلیو کرتے تھے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے کیا وہ غلط ہے. ایجنسیز نے اس موقع کو غنیمت جانا, کیونکہ ایجنسیز بھی اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو ویک کرنا چاہتی تھی. اب تو خیر عمران خان صاحب کے اترنے کے بعد تو اب سارے راز کھل چکے ہیں نا کہ کیا کچھ ہوا تھا. اچھا, تو میں نے اس وقت بھی ان کی وفات پہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایجنسیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا, اور پھر میں نے اس کے دلیل میں وہی بات کی تھی جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں کہ اگر وہ ایجنسیوں کے اعلی کار ہوتے تو پھر عمران صاحب کی گورنمنٹ میں, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں وہ ایجنسیوں کی بات مانتے, انہوں نے نہیں مانی. ان کے خلاص میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں ان سے ان کے خلاص میں نہیں, صرف ہمارا ان سے یہ گلا تھا کہ وہ جو ان کی تحریک تھی وہ ختم نبوت تحریک نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ اینٹی قادیانی تحریک ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت تحریک اس وقت ہوگی جب آپ چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کریں. میں کوئی ٹی ایل پی کو مطلب پراپرلی کوریج کرتا ہوں. چشتی رسول اللہ کی آج تک بات ہی نہیں وہاں پہ, نہ کوئی مانتا چشتی رسول اللہ کو. آپ بھی ہر ویڈیو کے اندر ہم سن رہے ہوتے ہیں چشتی رسول اللہ, یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے, لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں. وہ اس لیے وہ تو کبھی آپ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بھی نہیں سنیں گے اشرف علی رسول اللہ پارٹی, تو بریلوی تو سارے انہیں اشرف علی رسول اللہ پارٹی مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اور خود احمد بریلوی صاحب نے جو حسام الحرمین لکھی ہے اور ان پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں, وہ انہی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر لگائے ہیں, تو بریلوی تو مانتے ہیں نا. خود تو نہیں کوئی اپنے آپ کو کہے گا, تو کیا دیوبندیوں نے ماننا شروع کر دیا میں نے وہاں پہ کافی لوگوں سے پوچھا, بڑے علماء کے نام سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ہم تو چشتی رسول اللہ کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ادھر بھی آ جائے نا, وہ ٹھیک سمجھتے نہیں ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مناظرے کیوں لڑتے رہے ہیں بریلویوں کے اور اہل حدیث کے جو مناظرے ہوئے ہیں, اس میں باقاعدہ بریلویوں نے چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. کس نے مناظرہ لڑا؟ مناظرہ لڑا تھا وہ نوری صاحب نے, وہ جو کہنا میں قلعہ ٹھوکاں گا, وہ جو گندا قسم کا مناظرہ یوٹیوب پہ مشہور ہے. دونوں طرف جو روڈ لینگویج یوز ہو رہی ہے, ایک طرف وابی بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف بریلوی بیٹھا ہوا ہے, اس میں وہ مولوی بیٹھے ہوئے سارے بیچ میں, اور وہ چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ خاص حالت میں تھے. ہاں, تو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. اور میں نے ان کو یہ کلیئر کٹ بتایا کہ اللہ کے بندو, تمہارے احمد بریلوی صاحب نے صبا سنابل جس کتاب کی تعریف کی ہے اس کے اندر چشتی رسول اللہ موجود ہے, اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس وقت سے تو ان کو پسو پڑ گئے ہیں. تو کوئی بندہ جڑا بڑھے نا اور کہ اعلیٰ حضرت نے غلط کیا ہے, ان کو نہیں پتا چلا. اور مجھے بتائیں, لاہور سے تحریک لبیک نکلی ہے, لاہور ہی سے چشتی رسول اللہ ان کے اپنے فرقے کے لوگ پرنٹ کر رہے ہیں, تو وہ جا کے ادھر کیوں نہیں دھرنا دیتے؟ اگر لبیک والے کہہ دیں کہ ہمارا چشتی رسول اللہ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر ہاں وہ یہ کہیں کہ چشتی رسول اللہ, اس طرح نہیں, میں چونکہ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں اس فیلڈ میں, تو میں اعلیٰ حضرت والی بات کروں گا. وہ یہ کہیں گے چشتی رسول اللہ پڑھانے والے, اس کے حق میں مناظرے کرنے والے, اس کو چھاپنے والے, ٹھیک ہے, اس کو بیچ کے کمائی کھانے والے, یہ سب کے سب جو ہے نا وہ کافر ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم ان سب سے اعلان برات کرتے ہیں. یہ کریں تو میں اگلی موت جو ہے وہ کریم کے اوپر لگا دوں گا. تو اور ٹائم قیامت تک ہے, وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. یہ جو الیکشن ہونے والے 2023 میں, اس میں مور کس پہ لگاؤں؟ میں کریم پہ لگا دوں گا نا, اگر وہ ان گستاخانہ عبارتوں سے اعلان برات کر دیں. اور لیکن اس طریقے سے کریں جو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. یہ کہ چشتی رسول اللہ چھاپنے والا, اسے پرنٹ کرنے والا, اس کو بیچنے والا, اس کے حق میں مناظرے کرنے والا, وہ بھی کافر, اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. اب یہ نہ کہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں, کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں تو اب ان کا راگ لاپ رہے ہیں. تو تبدیل ہو گئی ہیں, نہیں کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں تو پہلے مناظرہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں ان کا مجدد ہوں جس نے آگے نے بتایا کہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں. لیکن غلطی مان لی ہے نا. نہیں, غلطی انہوں نے یہ مانی نہیں ہے. غلطی تو تب مانے نا جب وہ کہے کہ بزرگوں نے غلط کیا, اور ہم جو پہلے ڈیفینڈ کر رہے تھے ہمیں پتہ نہیں چلا, انجینئر صاحب نے آ کے بتایا. تو اس ایک بات کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی ایل پی ہے اس کو اینٹی قادیانی ہونا چاہیے, یا نہ کہ ختم نبوت تحریک ہونا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ کاش ٹی ایل پی ختم نبوت تحریک بنے, اینٹی قادیانی صرف نہ رہے. اینٹی قادیانی تو ہم بھی ہیں. ہم ختم نبوت پہ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ڈاکہ مارے, چاہے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کر کے ڈاکہ مارے, چاہے چشتی رسول اللہ کو انڈورس کر کے کوئی ڈاکہ مارے, خواہ کشم مجوب کی وہ جو گستاخانہ عبارتیں ہیں صاحب اور سکر کی, یا بازیب بستامی کا کہنا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, اور تذکرۃ الاولیاء میں سبحانی ما اعظم شانی, جتنی گستاخانہ عبارتیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں, یہ ساری کی ساری گستاخانہ عبارتوں کو گستاخانہ سمجھیں. میں تو اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے تو گستاخیاں صرف دیوبندیوں کی پکڑی تھی. میں نے حسام الحرمین میں جو اعلیٰ حضرت کے فتوے ہیں ان فتووں کو انڈورس کیا ہے ان گستاخانہ عبارتوں کے اوپر, لیکن وہ ادھوری باتیں ہیں جو ان کے بزرگوں نے کام ڈالا ہے نا, وہ اعلیٰ حضرت نے چھوڑ دیا تھا, وہ نامکمل مشن میں نے تکمیل کی ہے الحمدللہ. اچھا, یہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ اپنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی چیزیں نکالتے ہیں, مرضی کی چیزیں نکال کے عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور پھر ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کی, اور آپ جو تبلیغ کا طریقہ کار اپنا رہے ہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ فتنہ بازی کر رہے ہیں, جیسے دوسرے فرقوں نے کیا. اہل حدیثوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں نکالی, ہر بندے نے اپنی مرضی کی چیزیں نکالی. پھر آپ نے کوئی نیا کام کیا, آپ نے تو وہی کیا جو ساروں نے کیا. جی, میں نے نیا کام یہ کیا ہے کہ جو اہل حدیث دیوبند بریلوی اور شیعہ نے اپنی مرضی کی چیزیں نکالی تھی نا, میں نے وہ ساری لے لی ہیں. یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ میرے خلاف کلپ یہ بنتا ہے, یہ چھپا ہوا رافضی ہے,
اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ رافضی ہے. شیعہ میرے بارے میں کہتے ہیں یہ ناصبی ہے، اس کا مطلب ہے کہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنیوں میں سے نکلا ہوا ہے. میرے علاوہ کون سا بندہ ہے جسے سارے فرقے والے اون بھی کرتے ہوں اور سارے فرقے والے مخالف بھی ہوں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے عقیدے کی فارم میں ایگزسٹ نہ کرتا ہوں. مثلا میں اگر رفع الیدین کے اوپر زور دیتا ہوں نا، تو کیا اہل حدیث رفع الیدین پہ زور نہیں دیتے؟ اگر میں سیدنا علی کے حق میں بولتا ہوں اور بنو امیہ کی مخالفت کرتا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کیا شیعہ اس مخالفت نہیں کرتے؟ اگر میں حیات النبی کے حق میں بولتا ہوں تو کیا دیوبند اور بریلوی حیات النبی کو نہیں مانتے؟ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں جو میں نے آ کے لانچ کیا ہو. ہاں یہ درست تھا کہ میں نے بریلویوں کی جو باتیں حق میں دیکھی انہیں انڈورس کیا، چاہے مجھے اہل حدیث کی گالیاں کھانی پڑی. جو اہل حدیث کی باتیں درست تھی میں نے انہیں انڈورس کیا اور اڈاپٹ کیا، خواہ مجھے بریلویوں کی گالیاں کھانی پڑی. میں نے سنیوں کی باتیں لی، وہ والی جو کتاب و سنت کے مطابق درست تھی، میرے مطابق نہیں، کتاب و سنت کے مطابق. ہمیں تو افسوس ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی رد بھی کرتا ہے نا تو گالی گلوچ کرتا ہے. ہمارا علمی رد کرے کہ میں نے جو چیز ہائی لائٹ کی ہے یہ ویسے لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی، اس کے اوپر بات کریں. یہ کیا کہنا ہے ایجنسیوں کا بندہ ہے، اس طرح کی تو آپ ادبی گالی جس کو مرضی دے دیں. وہ تو مجھے بتائیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ احمد صاحب بریلوی جو ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا. بریلوی کہتے ہیں کہ جی علماء دیوبند جو ہے پاکستان بنانے کے مخالف تھے، یہ بھی انگریزوں کے ایجنٹ تھے. دیوبندیوں نے تو باقاعدہ کیا ہے کہ جی احمد نام کے بندے غلام احمد قادیانی، غلام پرویز، احمد صاحب بریلوی، وہ کہتے ہیں تینوں کے نام میں احمد آتا ہے. ان تینوں نے جو ہے نا وہ دین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا. وہ تو سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں. الحمدللہ میں نے اپنی مرضی کا دین نہیں لیا، میں نے ساروں کے اندر جو اچھائیاں تھی وہ لے لی. اسی لیے آپ دیکھیں سارے فرقوں کی جو عوام ہے نا وہ مجھے ویلکم کہتی ہے، مولوی گالیاں نکالتے ہیں. یعنی دجال سے بڑا فتنہ مجھے انہوں نے بنایا ہے. اور سب سے بڑی بات مجھے بتائیں، میں اتنا سا بریلوی رہا ہوں، اس وقت میرے نام میں کیا مرزا نہیں تھا؟ بچپن سے میرے نام میں مرزا. میرے والد صاحب جیلم کی شاید کوئی میلاد کی محفل ہو جس میں مہمان خصوصی نہ ہو، ان کا نام پورا لکھا جاتا تھا مرزا کے ساتھ. اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ یہ مرزا جو ہے وہ قادیانی ہے، نہیں، انہیں پتا تھا یہ کاسٹ ہے، کاسٹ تو ہو سکتی ہے. ابو لہب بھی ہاشمی تھا، محمد رسول اللہ بھی ہاشمی ہے. اب اس کی وجہ سے بنو ہاشم کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ بنو ہاشم تو سب سے اعلیٰ خاندان ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنے. تو اس وقت ان کو یہ پتا نہیں تھا، انہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور اس کا نقصان دیکھیں انہیں کو ہوا ہے. کیونکہ جو میری ویڈیوز دیکھتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے. میرا ابھی بھی چیلنج ہے سرکار، جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں نا ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ بریلویوں کی ٹی ایل پی ہو یا دیوبندیوں کی عالمی مجلس ختم نبوت ہو، میں نہیں کہتا کوئی آپ 10 ویڈیو، کوئی ایک ویڈیو علمی، یہ میرا چیلنج ہے، ایک علمی ویڈیو قادیانیوں کے خلاف مجھے دکھا دیں ان لوگوں کی، جس میں انہوں نے قادیانیوں کے دلائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں رد کیا ہو. یہ کوئی رد نہیں ہے کہ وہ جی باتھ روم میں مر گیا، نا رد کہ وہ یہ کہتا ہے بخاری میں یہ آیا، مسلم میں یہ آیا، وہ یہاں پہ دھوکہ دیتا ہے. سوائے میرے کسی کی ویڈیوز نہیں، سب سے زیادہ میری ویڈیوز ہے قادیانیوں کے خلاف. یہی جو آپ نے کہا نا دھوکہ دیتا ہے، آپ کو بھی عوام دیکھنے والی جو ہے اور جتنے بھی آپ بریلویوں کو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آیتیں کوڈ کر کے، حدیث کوڈ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں سامنے تو بیٹھتے نہیں ہیں، کمرے میں بیٹھ کے ساتھ. اب یہ 2 لاکھ بات ہے، 200-250 بندوں کے سامنے. اچھا ٹھیک ہے، 200-250 نہیں، لاکھوں بندوں کے سامنے، 200-250 کے سامنے تو وہ کہتے ہیں جی پھر کریں کوئی اپنا کوئی جلسہ کریں، کوئی دکھائیں اپنے. ہاں جی، میں نے اس کا حل دیا ہے بڑا اچھا، کہ مجھ سے پہلے آپ سارے فرقے ایگزسٹ کرتے ہیں نا، آپ آپس میں ایک پول میچ کھیلیں اور آپ کا جو ونر ہونا اس کے ساتھ فائنل میرا کروا لیں. مجھ سے آگے کوئی ڈائریکٹ بات کرتے ہیں کیا؟ بریلوی دیوبندیوں نے آپس میں مناظرے کر کے کوئی رزلٹ نکال لیے جو میرے ساتھ بات کر کے کوئی کریں گے؟ پھر بھی انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی بیٹھے. تو میں نے تو ان کو دی ہوئی آفر، آپ کے پلیٹ فارم سے میں دوبارہ آفر دیتا ہوں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک میری لاجیکل شرط ہے، اس کو آپ فالو کر لیں. وہ یہ ہے، دیکھیں جب بھی کسی فرقے کے لیڈر کی طرف سے کوئی دعویٰ آتا ہے نا تو مخالفت میں بھی اس کا لیڈر ہی آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آسٹریلیا کی قومی ٹیم کا مقابلہ لاہور کی ٹیم کے ساتھ ہو. یہ میرے بارے میں کہتے ہیں اس نے علمی کتابی فرقہ لانچ کیا ہے، ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ میں ایگری کر گیا، تو اس فرقے کا ہیڈ پھر میں ہوا بقول ان کے. تو بریلویوں کے ہیڈ اس وقت مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، جنہوں نے ٹی ایل پی کے اور فوج کے مذاکرات بھی کرائے. اس وقت انہوں نے ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا میں ہوں. جب بھی بریلویوں پہ بڑا برا وقت آتا ہے تو ہمارے مفتی منیب صاحب سامنے آتے ہیں، تو مفتی منیب صاحب کو لے لائیو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے میرے سے سوال جواب کر لیں قرآن و سنت کی روشنی میں. دیوبند کے لیے سب سے بڑے عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، میں تیار ہوں ان کے لیے، آئے بیٹھے، میں تیار ہوں جس وقت آپ کے میں لائیو بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہاں نہیں آنا چاہتے نہ آئے، میں جناب ان کو کرسی میں بٹھاؤں گا، قدموں میں بیٹھوں گا. اگر سامنے نہیں بیٹھنا چاہتے لائیو بیٹھ جائیں. ان کے علاوہ چھوٹے موٹے سے بات اس لیے نہیں ہوگی کہ چھوٹے تو لاکھوں میں ہیں، میں ایک سے بات کروں گا پھر کہیں گے نہیں یار نو تے اتنا پتہ ہی نہیں سی، ساڈے وڈے تے وہ نے، میں اودے نال گل کراں گا نہیں نہیں پتہ، منو تے عمرے نو بھی مل جائے، تواڈے مولوی نہیں بک رہے، میں تے کلاما. تے بہتر یہ ہے کہ جدوں صحابہ کرام پہ برا وقت آیا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو حضرت ابو سفیان بن حارث حضور کے جو چچا زاد تھے، انہوں نے حضور کے خچر کی مہار تھامی اور صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے. 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا، قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب، اب انا ابن عبد المطلب، میں نبی، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. لیڈر کا کام ہے فرنٹ سے لیڈ کرے. اب یہاں پہ بھی جائیے، مفتی منیب صاحب کہیں کہ میں بریلوی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں حق میں ہوں، میں انجینئر کے مقابلے کے لیے علمی طور پر تیار ہوں.
آئے بڑے بات کریں, چھوٹوں سے نہیں بات ہو. یہ ایک آپ کی بھی جو بات ہے نا, یہ بھی بڑی تنقید کی مائل ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں ابھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اگزامپل دی, اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں لیڈر ہوں یا مفتی منیب الرحمان صاحب لیڈر ہیں, تو وہ اب یہ کمپیریزن آپ کدھر کا کدھر ملا؟ کمپیریزن ظاہر ہے, میں نے ایٹر کی مثال تو نہیں دینی, ہم تو ہر معاملے میں اپنے نبی سے ہی لیں گے نا, ہر معاملے میں نبی صحیح ایگزامپل دینا. ابھی بالکل دیکھیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہی تو ہم نے مثالیں لینی ہیں. دیکھیں جب ہم اپنی بیویوں کو سمجھاتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں کہ ہماری بیویوں کو ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت عائشہ رسول اللہ کے لیے تھی. تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ میں اپنے آپ کو نبی کی جگہ رکھ رہا ہوں اور اپنی بیوی کو حضرت عائشہ کی جگہ, نہیں, نبی تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے, ہم ہر مثال ان کی زندگی سے دیں گے. ہم جب کہتے ہیں ہماری بیٹیاں فاطمہ جیسی ہونی چاہیے, یعنی فاطمہ کو فالو کریں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فاطمہ کے مرتبے پہ رکھ رہے ہیں, ٹو فالو. تو یہ میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا ہے, آپ اکیلے آگے بڑھے ہیں 80 بندوں کو لے کے, اور آپ یہ رجس پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ بھی چاہیے کہ مفتی منیب کے ساتھ کوئی بھی نہ کھڑا ہو, اکیلا رجس پڑھے اور کہ میں اپنے فرقے کے دفاع کے لیے انجینئر, تو دجال سے بڑا فتنہ ہے. تو یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دجال تو چھوٹا فتنہ ہے. میں نے ویڈیو کلپس دیکھے بریلوی علماء کے, وہ کہتے ہیں دجال تو چھوٹا فتنہ ہے, یہ بڑا فتنہ ہے. کیوں؟ انہیں سمجھ لگی ہے کہ دجال نے تو شعبہ بازیاں کرنی ہے, انجینئر صاحب تو ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے ہمیں ننگا کر رہا ہے, یہ تو ہمارے پلے ہی کوئی شے نہیں رہنی, کیونکہ بخاری مسلم میں نے تو نہیں لکھوائی ہیں, یہ تو ان کے مدارس میں تھی, بات میری نکل آئی. تو یہ بتائیں نا, وہ کہتے ہیں جو بخاری مسلم ہے وہ بغیر استاد کے انجینئر, وہ کیا کہتے ہیں اپنے استاد بتا دیں کون کون سے. میرے استاد احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں. آپ ہمارے صاحب ریلوی صاحب کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ لعنت کرتی ہے, اس پہ لعنت کرتی ہے. نہیں, غلطیاں جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. میں صرف ایک شخص کو معصوم مانتا ہوں جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. احمد صاحب بریلوی صاحب میرے استاد ہیں, میں نے قرآن ان سے پڑھا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے احمد صاحب بریلوی تو 1921 میں فوت ہوئے, میں 1977 میں پیدا ہوا, روحانی طور پہ پڑھا ہے. کیونکہ اگر بازید بستامی کے مرنے کے 60-70 سال کے بعد ابو الحسن خرقانی ان کا روحانی مرید ہو سکتا ہے, جس نے ان کو نہ دیکھا, اس کے ابے نے بھی شاید نہ ان کو دیکھا ہو, تو میں روحانی مرید نہیں ہو سکتا احمد صاحب بریلوی صاحب کا. لیکن یہ تفنن کے طور پہ تھا. احمد صاحب بریلوی صاحب نے اردو میں جو ترجمہ کیا ہے کنز الایمان, وہ انہوں نے کمائی کرنے کے لیے نہیں کیا, انہیں تو عربی آتی تھی, انہوں نے اس لیے کیا تاکہ ہماری عوام الناس تک یہ بات پہنچے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. تو احمد صاحب بریلوی سے بہتر ترجمہ نہ خادم رضوی صاحب کر سکتے ہیں, نہ ڈاکٹر طاہر القادری کر سکتے ہیں, نہ کوئی عالم دین اور بریلویوں کا کر سکتا ہے. احمد صاحب بریلوی سے بہتر ترجمہ کوئی نہیں نہ کر سکتا. میں نے ان کا ترجمہ پڑھا گویا کہ میں نے احمد صاحب بریلوی سے ڈائریکٹ قرآن پڑھا. تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں نے بغیر استاد کے پڑھا ہے؟ بخاری مسلم کے تراجم اگر میں پیش کرتا ہوں, میں نے غلام رسول سعیدی صاحب کی صحیح مسلم جو 6 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے, 7 جلدوں کے اندر, وہ پڑھی ہے. اور غلام رسول جو رضوی صاحب تھے 13 جلدوں میں بخاری لکھی ہے, میں نے وہ پڑھی ہے. میں نے استادوں سے ہی پڑھا ہے, کیونکہ استادوں کو عربی آتی تھی, انہوں نے اردو میں جو شروحات لکھی ہیں وہ میرے لیے لکھی ہیں. تو ہمارا سٹیٹس وہی ہے جو صحابہ کرام بغیر پڑھے لکھے حضور کی عربی بات سن کے سمجھ لیتے تھے کہ یہ کیا بات ہے, حالانکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. احمد صاحب بریلوی صاحب کا اردو ترجمہ سن کے آپ اور میں ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو قرآن کا ترجمہ کیا, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ احمد صاحب بریلوی نے یہ کیا, یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد انہوں نے ترجمہ کیا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. پریکٹیکلی وہ بے شک بابوں کو پکارتے رہے ہوں, قرآن میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا, تو میں اعلیٰ حضرت کی بات مان رہا ہوں, میں ان کا روحانی خلیفہ ہوں. چلیں پہلا استاد احمد صاحب ریلوی صاحب ہو گئے, اور باقی بس بتائیں غلام رسول سعیدی صاحب 2, اور غلام رسول رضوی صاحب 3, پیر نصیر الدین نصیر صاحب 4, ہاں جی, ڈاکٹر اسرار صاحب 5, ہاں, 5 استاد غلام رسول اپنا مولانا اسحاق صاحب, صحیح. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, بے شمار جس سے میں نے, الیاس قادری صاحب, جس سے جو پازیٹیو چیز میں نے سیکھی ہے. ویسے تو یہ کہتے ہیں جو بندہ آپ کو ایک عربی سکھا دے وہ آپ کا استاد ہے, بالکل, وہ سارے استاد ہیں ہمارے. اچھا یہ ابھی آپ نے مولانا الیاس قادری صاحب کی بات کی, پہلے آپ ان کی جماعت میں تھے, جب آپ ان کی جماعت میں تھے تب تک وہ ٹھیک تھے, اور تب تک آپ یہ بھی بات, ان کی کچھ باتوں کو بھی آپ فالو کرتے ہوئے نظر آئے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے استاد کے خلاف ہی کھڑا ہو گیا یہ بندہ, پہلے باتیں استاد کی ساری ٹھیک لگتی تھی, پہلے جو کہتے تھے استاد صاحب ہاں جی ٹھیک ہے, مریدوں کی طرح صحیح کا اس کو کر رہے تھے, اب اچانک ہی اٹھا اور ساری باتیں نہیں, اچانک نہیں ہوا. میں نے جب دیکھا کہ میرے استاد صاحب مجھے وہ باتیں بتا رہے ہیں جو اس شخص کی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں, کہ جس شخص کی محبت میں نے اپنے استاد سے محبت کی تھی, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو, اگر وہ رسول اللہ کے خلاف چلتا ہے تو اس کی پھر اس معاملے میں تو عزت نہیں ہوگی. ہیومن ڈگنیٹی میں آپ بے شک عزت کریں. رہ گئے الیاس قادری صاحب, تو الیاس قادری صاحب کی جو باتیں صحیح ہیں وہ آج تک ہم لے کے چل رہے ہیں. یہ پگڑی آپ کو جو نظر آ رہی ہے الیاس قادری صاحب سے ہی ہم نے, یہ اس وقت سے میں یہ کٹ والی پگڑی پہنتا ہوں جب سے وہ پہن رہے, تو ہم بھی انہی سے سیکھی ہے. اس کے علاوہ کرتا شلوار میں نے اس وقت سے سلوار ہوں, اور ابھی تک اسی طریقے سے سلوار ہوں میں, وہ دوسرے والا نہیں, یہ آپ کے کالر والی نہیں پہنتا, حالانکہ میں اسے جائز سمجھتا ہوں. تو میں نے پازیٹیو چیزیں تو ان سے سیکھی ہیں. باقی جو عقائد میں اختلاف ہے تو وہ خود انہی تعلیم, دیکھیں اگر الیاس قادری صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں
کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے, اور بخاری شریف میں نماز کا طریقہ وہ لکھا ہوا ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے بنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے, یعنی رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین, اور خود الیاس قادری صاحب اس پہ عمل ہی نہ کریں, تو میں الیاس قادری صاحب کی بات مانوں یا بخاری شریف کی بات وہ مانوں؟ کہتے ہیں نماز تو یہ بھی ثابت ہے, اس طرح پڑھو اس طرح تو پھر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے اگر اس پہ عمل نہیں کرنا؟ اور دوسری بات, وہ یہ نہیں کہتے یہ بھی ثابت ہے وہ بھی ثابت ہے, وہ کہتے ہیں نیچے جو ان کی عوام ہے وہ نہیں, وہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے, یہ مکھیاں مارنا ہے, یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, عوام کو انہوں نے یہ پڑھایا ہوا ہے. تو کیا بغلوں میں بت واقعی تھے؟ میں تو کہتا ہوں یہ اگر ہمیں کوئی حدیث دکھا دینا دنیا کی کسی کتاب میں, خواہ جھوٹی لکھی ہوئی ہو, ہم رفع دین چھوڑ دیں گے. اور دوسری بات, الیاس قادری صاحب اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں, یہ قادر آپ کو پتہ ہے کس کی نسبت ہے؟ عبد القادر جیلانی کی. ان کی غنیت الطالبین میں تو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو الیاس قادری صاحب اپنے پیر کے مطابق نہیں چل رہے تو مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں اپنے پیر کے مطابق چلوں؟ وہ تو خود اپنے پیر کے باغی ہیں. ہاں اچھا, یہاں پہ بات کی کہ اگر مجھے یہ چیز دکھا دی جائے, یہ بات ایک بار آپ نے پہلے بھی کی تھی, اگر مجھے یہ میرے خیال سے کوئی 10 سال شاید پرانی بات ہے, میں نے وہ کلپ سنا تھا, اس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی دکھا دے رفع دین وہ بت رکھ کے آتے تھے تو میں چھوڑ دوں گا, میں اس کا فرقہ جوائن کروں گا. جی 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 دکھا دیں, اگر یہ چیز دکھا دی تو جی جی ہاں جی ہاں جی, ٹائم قیامت تک ہے, سارے کوشچن کر کے دیکھ لو. صحیح. اچھا, یہ جو آپ کی اکیڈمی چل رہی ہے اس کا اینڈ کیا ہے؟ جب ظاہر بات ہے میں نے بھی ایک دن جانا, آپ نے بھی جانا, سب نے جانا, جب آپ کی مطلب ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا یہاں پہ کوئی اور انجینئر آگے بیٹھ جائے گا یا کوئی شاگرد بیٹھ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ. یا پھر اس طرح کوئی معاملہ شروع ہو جائے گا, ہر شہر کے اندر ایک اکیڈمی کھل گئی ہے, ہاں جی آجو ادھر آجو, وہی کائی جو انجینئر محمد علی مرزا کے تھے وہی ہمارے ہیں, وہی اکیڈمی آپ کے نام سے ہر جگہ کھل جائے گی. دیکھیں یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو اس صورت میں ہوتا نا اگر میں اپنی زندگی میں اکاؤنٹ ڈالتا, آپ کو دیوبند اور بریلویوں کی مسجدیں اور مدرسے جو نظر آ رہے ہیں نا, ان کے بانیوں نے اپنی زندگی میں یہ سارے مدارس بنائے ہیں اور اس نام کے اوپر ڈگریاں ایشو کی ہیں, اس نام پہ مسجدیں بنائی ہیں. تو میں نے ابھی 14 سال آلموسٹ 15واں سال شروع ہو چکا ہے, نہ کوئی مسجد بنائی نہ کوئی چندہ بک بنائی, انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, انہی کو چندے دیتا ہوں, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا, کوئی اکیڈمی نہیں بنائی جس میں آگے لوگ تعلیم حاصل کریں. یہ اکیڈمی تو اس کا نام ہے, یہاں پہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور لوگ آگے مجھ سے ملاقات کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ اتوار والے دن ہی بند ہو جاتی ہے, پھر اگلی اتوار کو کھلتی ہے. ہم نے کسی شہر میں کوئی اس طرح کی برانچ نہیں بنائی ہوئی. اور دوسرا آپ نے کہا ادھر آگے کون بیٹھے گا؟ میرے بھائی میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوں وہ کسی کی سیٹ پہ تو نہیں بیٹھا نا. نہیں, کسی کی سیٹ پہ. اچھا, اب آپ سمجھیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے, ان کی سیٹ کے اوپر ان کی جماعت میں سے کوئی بندہ نہیں آگے بیٹھ سکا جو وہ علمی کام کرتا ہے جو ڈاکٹر اسرار نے کیا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا. مولانا اسحاق صاحب ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے, مولانا مودودی کی, وہ فیصلہ آباد میں تھے, اور مولانا اسحاق صاحب نے جس طریقے سے سنی شیعہ کنفلکٹ کے لیے جو ایفرٹ پٹ کی اس کو ریزالو کرنے کے لیے, وہ اس لیگیسی کو آگے میں لے کے چلوں. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس جگہ پہ بندہ اٹھائے گا. مجھے نہیں پتا میرا کون سا اسٹوڈنٹ یا اس لیگیسی کو کون آگے لے کے چلے گا. ہم نے نہ کوئی ادھر بازار بنانا ہے, میرے پاس اکیڈمی مطلب آپ کے یہ کرائے میں ہے بھائی, خریدی نہیں ہوئی ہے, یہ کرایہ دینا, یہ بند کر دیں گے, خود اکیڈمی بند ہو جائے گی. اچھا, کرایہ آپ جو دے رہی ہیں, جو سارے معاملات چل رہے ہیں, آپ خود چلا رہے ہیں؟ نہیں, میں مسلح کے نیچے سے سونا نکالتا ہوں اور دیتا ہوں. آپ کے بابے نکال سکتے ہیں تو میں نہیں نکال سکتا. ہاں جی, مسلح کے نیچے سے نکالتا ہوں اور دیتا ہوں. ظاہر خود ہی دے رہے ہیں جی, تو ڈالروں میں تو پیمنٹ نہیں ہے. آپ کے پاس تو بڑے پیسے ہیں پھر جی. کتنے پیسے یار, کوئی اس کا کوئی اربوں روپے تو کرایہ نہیں ہے نا میرے بھائی, اس میں کون سا مسئلہ ہے. اچھا, یہاں پہ ایک سوال اور جو بابوں پہ بات ہو رہی ہے, آپ کبھی ثاقب رضا مصطفی صاحب کا کلپ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں, اور کبھی آپ لگا دیتے ہیں وہ اپنے مصباحی صاحب کا لگا دیتے ہیں, کبھی آپ مفتی جمال الدین بغدادی کا لگا دیتے ہیں, ان کی تصویریں ساتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے ساتھ وہ بات کریں جس کی ویورشپ بڑی زیادہ ہے. آپ فیس بک کے اوپر جو دعوت اسلامی کے سب کے ملینز میں فالوورز ہیں, فیس بک کے اوپر بہت سارے ایسے علماء جن کے ملینز میں فالوورز ہیں, یوٹیوب کے اوپر ان کے ذرا کم ہے, تو آپ کہتے ہیں میرے ساتھ وہ بندہ بات کرے جس کے ملینز میں فالوورز ہیں. وہ میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا نا کہ جو بڑا ہے نا وہ ہے, کیونکہ ختم نہیں ہوں گے نا. یعنی اگر میں چھوٹوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ کہیں گے یہ تو عالم ہی نہیں ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیا جلالی صاحب عالم مانتے ہیں؟ وہ تو دونوں ایک دوسرے کو ناسبی اور رافضی کہتے ہیں, تو کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک بندہ جس پہ سارے متفق ہیں نا وہ مفتی منیب الرحمان ہے, اور وہ سب سے بڑا ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا. اب یہ جو آپ نے کہا میں کلپ لگاتا ہوں, کلپ میں اس لیے لگاتا ہوں ساتھ کہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, ایک طرف تو ہمیں نبی الاسلام کی تعلیمات بخاری مسلم میں اما عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ نبی الاسلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا, اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیر صاحب جو ہیں وہ مینارے سے چل پڑے اور اس عورت کو چبارے سے پھینکا گیا اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کیا. اب جب وہ غیر محرم عورتوں کو آگے پیر کیچ کر رہا ہے تو میں یہ بتاؤں گا نا کہ یار یہ دیکھو یہ کس بزرگ کے ماننے والے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے, الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے نگاہ مار کے اپنا مرید جلا دیا کیونکہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں تھی, تو میں نے آپ کو بخاری مسلم سے بتانا ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا, آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں ہے. آپ کے پیر آپ کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پہ وہ تو مرید جلا دیتے ہیں. اس مرید نے تو پوری زندگی آپ کی مریدنی اس لیے بنایا تھا, وہ مریدگی کی تھی کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو, خاتمہ پیر کے ہاتھوں ہی ہو گیا. اور کہتے ہیں نہیں, پھر انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا, لوٹا بھی سیدھا ہو گیا. پہلے لوٹا سیدھا ہو گیا. تو اڈا پیر ہے زمانے جو ہوتا میں 302 کٹانی سی ہوتے ہوتے
کہ انہیں بندہ مارے بغیر کسی وجہ سے. یہ کوئی وجہ کہ آپ بندہ مار دیں؟ تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہم تو بتائیں گے نا یار یہ دین کون سا پیش کر رہے ہیں. اور پھر وہ آپ کے وہ جو پیر بھائی صاحب پیر مفتی جمال الدین بغدادی, ان کو تو چھوڑ دیں, ان کو تو عالم بھی نہیں یہ لوگ مانتے ہیں. مصباحی صاحب وہ کہتے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے اس کا رد ضرور کرنا ہے. میں ان کو 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ چلیں یار آپ ذرا درویش آدمی ہیں, آپ کی مجھے گفتگو کا انداز بڑا پسند ہے, اگرچہ آپ نے مجھے گالیاں بھی دی ہیں, تو چلیں آپ آ جائیں. توفیق جیل میں انہوں نے کل بھی آنا ہے جلسے میں, 3-4 بار جلسے میں آ چکے ہیں, میرا ذکر تک نہیں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ذکر کریں اور میری باتوں کا جواب دیں. انہوں نے کہا کہ تو بھی بتا کیمرے کے سامنے بازید کیا ہے, میں بھی بتاؤں گا. تو میں نے تو بتا دیا ہے کہ بازید کہتا تھا کہ میرا جھنڈا رسول اللہ سے بڑا ہوگا. اب یہ بتائیں کہ بازید کی کون سی خوبی انہیں نظر آئی ہے, اور یہ انہوں نے خود چھاپی ہوئی ہے ان کے بزرگوں نے. تو ہم ان کی کتابوں سے انہیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں ان کی پکچر. پیر اجمل قادری صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا جو ہے محمود غزنوی نے پیش کیا, سومنات میں فتح ہو گئی. میں نے بتایا کہ رسول اللہ کا کرتا صحابہ کے پاس تھا, جنگ قاسیہ میں 8,500 صحابہ شہید ہوئے ہیں, اس کی وجہ وہ نبی کا کرتا لے جاتے, اور وہ کرتا شفا بھی دیتا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ام اسما بنت ابی بکر نے وہ کرتا نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو نبی کا کرتا دیکھ کے, اور نبی نے جب خود پہنا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, ابو جہل نے تو کلمہ نہیں پڑھا, ابو الحسن خرقانی کا کرتا اتنا بڑا ہو گیا جی وہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر ہی نہیں دے گا. کہانیاں جھوٹ, تو یہ ہم اس کو ایکسپوز کریں. اور مفتی جمال الدین بغدادی کی ایک ویڈیو آن لائن پڑی ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے کلیئر کہا کہ میں نے داتا گنج بخش جویری کو کھلی آنکھوں سے دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی. انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ مینار پاکستان آ جاؤ اپنے بندے لے کے, میں آپ کو کھلی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواؤں گا. تو پھر چیلنج قبول کرتے ہیں, چلیں مینار پاکستان. مجھے چیلنج قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو نبی الاسلام کی زیارت کی تڑپ ہے, یقیناً مجھ سے زیادہ بریلویوں کے نا, تو بریلوی جا کے دیدار کر رہے ہیں, پھر مجھے بتائیں میں بھی آ جاؤں گا. لاہور میں میرے خیال ہے کروڑوں بندہ تو لاہور میں جمع ہو جائے گا نا, تو آپ بھی ادھر سے ہی آئے نا. بالکل. تو آپ اس سے بڑی اپرچونٹی کیا ہے, وہ صرف یا پھر میرے لیے ہے, صرف آپ کو نبی الاسلام سے کوئی محبت نہیں ہے, آپ جا کے زیارت کریں جو کہتے ہیں. لیکن آپ رد تو آپ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بندہ مجھے نماز تجوید کے ساتھ سنا دے. مفتی جمال الدین بغدادی جی تجوید کے ساتھ, جو تجوید ہے اس کے ساتھ یہ مجھے نماز سنا دینا, تو میں اسے عالم دین ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. میرے تو خیال میں اس کے تو اپنے علماء کہتے ہیں کہ ان کے پاس عالم دین کی ڈگری کوئی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہوں مرزا جیل میں بولے گا, اور کتے سے دماغی پھونکنے تو دماغ کچھ آئی نہیں ہے. اور اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ تم انہوں جواب دے کہ بخاری حدیث کیوں لکھی ہے کہ نبی الاسلام نے امامت کی, تو وہ جھوٹ نکلا ہے, بخاری میں آئی نہیں حدیث, وہ مسلم شریف میں. اتنا بڑا ان سے غلطی ہے. حدیث تو ہے نا, نہیں حدیث ہے تو ہم مانتے ہیں نا. جی تو بتائیں حدیث میں جب وہ ساری امامت کرتے ہیں میرے بھائی, ہاں تو نبی الاسلام نے امامت کروائی نا, یہ تو نبی الاسلام کا موجزہ ہے. جو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے, ہم تو مانتے ہیں. بالکل. تو پھر وہاں پہ جو سارے نبی آگے تھے 1 لاکھ, ہاں تو بالکل ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بیت المقدس, لیکن وہاں آئے ہیں نا. اب آپ کے داتا دربار اکٹھے ہو گئے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ داتا دربار سے پہلے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کیوں نہیں اکٹھے ہوئے, حضرت عمر کے گھر کیوں نہیں اکٹھے ہوئے؟ تمہارے بابے بہت بڑے نے. یہ بات ہے نا, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کون ہے؟ مجھے کوئی ضعیف حدیث بتا دے. آپ نے کہا نا کہ یہ بغدادی صاحب کوئی ضعیف جھوٹی حدیث ہی دکھا دیں کہ حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ نے کبھی قبر رسول پہ حضور کو جا کے دیکھا ہو لائیو. وہ تو روتے روتے دنیا سے چلے گئے کہ اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گی. یہ لوگ کہاں سے کہتے ہیں ہم لائیو دیکھتے ہیں؟ ان سے بڑھ کے کوئی حقدار ہے؟ کبھی مولا علی نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے نبی اسلام کو لائیو دیکھا ہے؟ خواب میں دیدار ممکن ہے, لائیو نہیں ہے. نہیں لائیو نہیں, لائیو تو زندگی مبارک میں تھا. وہ تو بتاتے ہیں, وہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ وظیفہ کریں آپ کو دیدار ہو. تو آپ کر لینا میرے بھائی.